مسلمانوں پر برتر کریں ذکر آل محمد سے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم صلوات پڑھیے سامعین محترم، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے یہ مجلس ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی اس شہادت اور رحلت پر ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال حکم دے رہا ہے اپنی پاک کتاب میں کہ واذکر فی الکتاب مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے حضرت مریم کا۔ جہاں مردوں کا تذکرہ کا واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل کا ذکر کریں، ابراہیم کا ذکر کریں، وہیں پہ ایک عورت کا نام لے کے کہا کہ آپ ان کا بھی ذکر کریں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسی کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے تمام قرآن پڑھنے والوں کو، تمام لوگوں کو، اور اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اسی میں آپ ذکر کیجئے مریم کا بھی، مریم کی یاد کو منائیے۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کا ذکر تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیوں کریں، اسماعیل کا ذکر کیوں کریں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، انہوں نے آ کے پیغام پروردگار کو پہنچایا، بڑے اہم کام کیے، تو خداوند متعال نے کہا کہ آپ ان کا ذکر کیجئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جب نام
فقط یہی بیوی ہیں جن کا ایک نام ہے، کسی اور بیوی کا قرآن میں نام بھی نہیں ہے۔ نام لے کے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ جب خدا حکم دے رہا ہے تو یہ صرف خداوند متعال تک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنت الہی ہے، گویا کہ پروردگار جس کو بنا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری و ساری رہے گی کہ جب خدا حکم دے رہا ہے کہ آپ مریم کا ذکر کیجئے، تو جب یہ ذکر ہوگا حکم خدا سے، تو نہ بی بی مریم کا ذکر کرنا، بی بی مریم کی یاد کو منانا نہ بدعت ہوگا نہ شرک ہوگا، نہ اس میں کوئی شرک کی بات ہے نہ اس میں کسی بدعت کی بات ہے کہ پروردگار وہ مر گئے چلے گئے تو ان کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ آج بھی وہ اسی نظریے کے ہیں، وہ مر کھپ گئے چلے گئے، اب ان کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیزان محترم، قرآن ایک انقلاب کی کتاب ہے، قرآن انسانوں کو زندہ کرنے کی کتاب ہے، قرآن مردوں کو زندہ بنانے کی کتاب ہے، یہ قوموں کو زندہ کرنے کی کتاب ہے، یہ انقلاب کا درس دیتی ہے، یہ حیات عطا کرتی ہے۔ آئے پوچھیں کہ جو چلے گئے، جو مر چلے گئے، جو نبی تھے، جو رسول تھے، ان کی تو بات ہے، لیکن مریم کا تذکرہ کیوں کریں؟ حضرت مریم کا ذکر کیوں کریں؟ تو خداوند متعال حضرت مریم کے واقعات بیان کرتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ گئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کے سارے واقعات، تو ہمیں پتہ چلا ان قرآن کے واقعات سے کہ عیسیٰ ہیں حجت الہی، ہیں اللہ کے رسول، ہیں اللہ کے نمائندے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب حضرت مریم ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ، اب حکم ہو رہا ہے کہ آپ مریم کا ذکر کیجئے، ان کی یاد منائیے۔ مریم کون ہے؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰ کو پالا ہے، ان کی خاطر تہمتوں کو برداشت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو بی بی مریم وہ ہیں جو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کی حجت کی حفاظت کی۔ توجہ کر رہے کہ مریم وہ ہیں ایز اے والدہ، ان کو نہیں حکم ہو رہا کہ آپ ان کا ذکر، کیونکہ یہ عیسیٰ کی والدہ ہے، وگرنہ بہت سے نبیوں کی مائیں بھی تھی، ان نبیوں کی ماں کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ ان کی بھی یاد منائیں؟ تو یہ وہ ہیں عیسیٰ ہیں چھوٹے سے، 1-2 دن کے 4 دن کے، بی بی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ لے کے آئیے، قوم کے سامنے آئے ہیں، بی بی کی حفاظت، بی بی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، اللہ کی حجت کی حفاظت کی ہے، ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کو ان کا مقام لوگوں کو بتایا ہے۔ تو قرآن کا پیغام یہی ہے کہ وہ مریم جو ایک حجت الہی کو بچا رہی ہے، جو ایک حجت الہی کے پیغام کو بچا رہی ہے، خدا اس کی یاد کو قیامت تک کے لیے قرآن میں باقی رکھ رہا ہے، اور یہ سنت الہیہ بن جاتی ہے کہ جو اللہ کی ایک نمائندے کی حفاظت کرے، اس کی یاد کو مناؤ، تو اب وہ بیوی جس نے اللہ کے ایک نمائندے کے پیغام کو کربلا میں دفن نہیں ہونے دیا، کربلا
سنت الہیہ ہے، اس لیے کہ اس بی بی نے بھی وہ کارنامہ کیا ہے، اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دیا ہے، اپنے وقت کے ولی کے پیغام کو کربلا سے اٹھایا ہے، اٹھا کے لے کے چلی ہے، اور کس انداز میں پھر پرواہ نہیں کی کہ میرے سر پہ چادر ہے یا نہیں ہے، یہ پرواہ نہیں کی میرے سر پہ چادر ہے یا نہیں ہے۔ مجمع بدماشوں کا ہے، شرابیوں کا ہے، جس کا ہے پرواہ نہیں کی، بازاروں میں درباروں میں حاکم کے سامنے کلمہ حق کو بیان کیا، تو اب ہر ایک غیرت مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ کرے، اور قوم نے کبھی بھی اپنے محسنوں کو بلایا نہیں۔ آج جو ہمیں حسین دیا ہے، یہ حسین کس نے دیا ہے؟ توجہ تو کیجیے گا، آج آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، محرم آتا ہے، گھروں میں ایک آدمی نہیں رہتا، محرم سفر یعنی 8 ربیع الاول تک مسلسل مجالس میں، یہ حسین کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یہ اسی بی بی سے دیا ہے، جس نے آپ کو حیات دی ہے، یہ بی بی زینب ہے۔ کیا آپ کو وہ جملہ بی بی کا یاد نہیں ہے؟ جب یزید کے دربار میں پہنچی تھی، وہاں ایک خطبہ دیا تھا بی بی نے، کوفہ میں بھی خطبہ دیا ہے اور شام میں بھی یزید کے دربار میں ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں یہی جملات تھے، یا یزید کد کیدک وسع سعیک، اے یزید جو سازش ہو سکتی ہے کر لے، جتنی تیری طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق زور لگا لے، اپنی حکومت کے مطابق جتنا تیرا زور چلتا ہے چلا لے، خدا کی قسم تیرے اس دربار میں علی کی بیٹی یہ کال دے کے جا رہی ہے تجھ کو، یہ پیغام دے کے جا رہی ہے، یہ وعدہ کر کے جا رہی ہے، لا تمیت وحینا، خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ اللہ کی وحی کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کون ہے آج مائیں اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو گودوں میں بٹھائے مجلسوں میں لے آتی ہیں، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، یہ کس نے جذبہ دیا ہے؟ یہ اسی عظیم بی بی نے جذبہ دیا، وہ بی بی جس نے عبادت کا ہنر ہمیں سکھایا ہے۔ آج بی بی کی شہادت اور رحلت نہیں، اسی حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بی بی جس نے عبادت کا ہنر ہمیں سکھایا ہے، اور ایک معصوم امام ہمیں بتلا رہے ہیں واقعات کربلا۔ چوتھے امام اسیر قیدی ہیں، جب قید سے واپس آئے تھے اس وقت یہ روایت بیان کی تھی کہ ہم نے کیا دیکھا، کربلا کے راستے میں ایک مقام پہ ہماری پھوپھی نے بیٹھ کے نماز ادا کر رہی، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ۔ مولا بتاتے امام چاہ رہا ہوں، میں نے کہا پھوپھی جان
انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ کو تو مسئلہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ تو پہلے ہی جانتی عالم غیر معلمہ ہے، پھر آپ بیٹھ کے نماز کیوں ادا کر رہی ہیں؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا سجاد، مسئلہ یہ فداکاری دیکھیے جس نے کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ سید الشہداء کیوں لے کے گئے تھے خواتین کو؟ اسی لیے لے کے گئے تھے تاکہ یہ کربلا ابدی ہو جائے، یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں بیٹا سجاد، جو کھانا آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں۔ اب بیٹا سجاد، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کروں، اس لیے بیٹھ کر نماز ادا کروں۔ کیا ان کے ماننے والے ذرا سوچیں گے کہ وہ اس حالت میں بھی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے؟ جی، اس کمزوری کے عالم میں نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صرف واجب کی بات نہیں ہے، یقین کیجیے واجب کی بات نہیں ہے، یہاں مستحب کی بات ہے۔ جب امام علیہ السلام سید الشہداء آخری ودا کے لیے آئے ہیں تو ایک وصیت کی ہے، خود امام معصوم ہے لیکن مقام بتایا اپنی بہن زینب کا کہ لوگوں پہچانو میری بہن زینب کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ آخری مرتبہ ارشاد فرمایا یا اختی لا تنسینی فی صلاتک اللیل، اور میری بہن زینب جب رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اپنی صفائی کو بھول نہ جانا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا عاشور کا دن گزرا، جلے ہوئے خیمے ہیں، جلے ہوئے خیموں کے پاس کوئی عورت ہے، پاس لاشیں ہیں، وہاں پہ کھڑی ہو کے اللہ اکبر، اس کو زینب کہتے ہیں۔ جس کا یہ جگر ہو اس کو زینب کہتے ہیں۔ وقت ہمارے گھر میں ایک موت آ جائے ہماری نمازیں بھول جاتی ہیں۔ جنازہ پڑا ہوتا ہے نا، کسی کو نماز یاد نہیں ہوتی، یہاں ایک نہیں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، خیمے جلے ہوئے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ چادر لینا واجب ہے، سر پہ چادر نہ تھی۔ ہماری مسئولات ذرا سنیے زینب کیا ہے، ہمارے بچے سنیں کہ بی بی زینب کیا ہیں، ہماری یہ جوان، ہماری یہ بزرگ سنیں کہ بی بی زینب کیا ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں آج السلام علیکم یا بنت رسول اللہ ہوتا، اہلی کی بیٹی تجھ پہ ہمارا لاکھوں سلام، اسی لیے ایسی سو۔ ان کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ عقل سے۔ یہ جو بچے تشریف فرما ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک ہوتی ہے صفت مشبہہ فعیل کے وزن پہ، جیسے کریم رحیم، اللہ کو ہم کہتے ہیں رحیم کریم قدیر، یعنی یہ صفت ان میں پائیدار آنے جانے والی نہیں ہے، یعنی خدا کریم ہے تو اس کا کرم آنے جانے والا نہیں ہے کہ کبھی آ گیا کبھی چلا گیا، خدا جب سے ہے کریم ہے، رحیم اس کی رحمت ضائع ہونے والی نہیں ہے، قدیر وہ قادر ہے
کی قدرت آنی جانی نہیں ہے، یعنی یہ صفت اس کے اندر پائیدار ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا ایک لقب ہے عقیلتن، عقیل ہے عقیل سے، عقیل ہے عقل سے، یعنی بہت ہی زیادہ عقل والی۔ ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک خاندان میں کوئی ایک بچی ایسی ہوتی ہے یا کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے بڑی عقل والی بھی ہے کہتے ہیں، اور یہ خوش نصیب وہ بچیاں ہوتی ہیں جن کو ایسا لقب ملتا ہے، یہ عقل والی بھی ہے۔ عقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا جائے تو جو ان میں سب سے زیادہ عقل والی ہو اس کو زینب کہتے ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ۔ تو یہ پیغام سارے کس لیے ہیں؟ یہ میری بچیاں، میری مائیں بہنیں ادھر ہیں، یعنی آپ بیوی زینب کی سیرت پہ چلیں اور آپ کے خاندان میں کیا ہو، بچیاں کیا ہوں، عقل والی ہوں، فہم و فراست والی ہوں، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھدار ہوں، سمجھ والی ہوں۔ یہ اہل بیت کا درس ہے، یہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا درس ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم کس قدر عقل مندی ہے، آپ دیکھیے ٹوٹل عمر مبارک کتنی ہے، 55 سال، 5 یا 6 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سے لے کے 61 ہجری 62 ہجری تک، یعنی بیوی 1 یا 1.5 سال زندہ رہی واقع کربلا کے بعد، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنے مسائل سے۔ 55 یا 56 سال آپ کی ٹوٹل عمر مبارک ہے۔ اب کس قدر عقل کے کام ہے، آپ کو کہا ہے کہ اپنے وقت کی حجت کے ساتھ ساتھ، اگر وقت کی حجت، وقت کا ولی مدینے میں ہے تو مدینے میں ہے، وقت کا ولی مکے میں ہے تو مکے میں ہے، وقت کا ولی کربلا میں ہے تو کربلا۔ ایک لہجہ بھی اپنے وقت کے ولی کے پیچھے یہ نہیں کہا کہ بھیا میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں چلی گئی۔ مجھے تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتا، یقین کیجئے، کہ کبھی بی زینب نے کربلا واپس آ کے، یعنی کوفے گئی ہیں، شام گئی ہیں، اور کربلا واپس آ کے قبر حسین پہ یہ کہا ہو کہ حسین میرے اور محمد بھی مارے گئے، اپنے بچوں کا نام تک نہیں لیا، یہ وہ فرق اپنے بچے قربان نہیں ہیں لیکن ان کا نام تک نہیں لیا۔ عابدہ آل علی ایک اور لقب ہے، آل علی کی عابدہ عبادت گزار۔ ابھی آپ کے سامنے عبادت کی بیوی کا تھوڑا سا نمونہ پیش کیا کہ کس قدر عبادت کرنے والی بیوی ہے۔ علم کے حوالے سے امام معصوم نے سنت دی ہے، انتی عالمتن غیر معلمہ، آپ عالم ہیں غیر معلمہ ہیں۔ اور علم کے حوالے سے یعنی جب آپ کی والدہ کی شہادت ہوئی ہے رسول اللہ کے کتنے 75 یا 95 دن کے بعد، تو اس وقت بیوی کی عمر مبارک کیا تھی، 5 یا 6 سال۔ 5 یا 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ اس بچی نے خطبہ فدق جو ہے اس بچی نے نقل کیا، یعنی جو ہم تک آیا ہے اس بچی کے بی بی زینب کے ذریعے سے، یعنی 5-6 سال کی جو بچی ہے
خطبہ فجر ان کے ذریعے سے بیان، اور بہت ساری احادیث ہیں۔ آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں بی بی کی عرض کرنا چاہوں گا، جس کو حدیث ام ایمن کہتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے۔